نے ہمیں ایمان کی دولت بن مانگے عطا کر دی ہے. بن مانگے یہ وہ دولت ہے جس کے لیے صحابہ کا خون لگا ہے, انبیاء کا خون لگا ہے. اور یہ ایمان کی وہ دولت ہے جس کے لیے انبیاء کرام تڑپتے رہے ہیں اپنے پیاروں کے لیے کہ اللہ انہیں ایمان کی دولت دے دے. تڑپتے رہے ہیں, روتے رہے ہیں, لیکن جس کے نصیب میں اللہ نے ایمان لکھا ہے اس کو اللہ ایمان دے دیتے ہیں, اور جس کے لیے اللہ نے ایمان نہیں لکھا, چاہے رونے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو, ابو طالب کے حق میں اللہ نے ایمان نہیں لکھا تھا, حضور روتے رہے, اللہ نے ایمان نہیں دیا. حبشے کا کالا بلال کہاں سے بکتا ہوا آیا, محمد عربی کے قدموں کا غلام بن گیا. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے, جس کو ایمان دے دے. آپ شکر ادا کیا کریں, مولا تو نے ہمیں توحید کا عقیدہ بن مانگے دیا ہے. اور دعا کیا کریں ہر نماز کے بعد, اللہ موت تک اس عقیدے پر سلامت رکھنا, موت تک اس عقیدے پر سلامت رکھنا. قد افلح المومنون, مومن کامیاب ہو گئے. قرآن کریم کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جو مومن نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہے. ایک دو دلیل آپ کو دیتا ہوں اشارے کے ساتھ. اردو ٹھیک ہے یا پنجابی؟ ہاں جی پنجابی ٹھیک ہے. اللہ دے ایک پیارے پیغمبر نے جنہ دا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام. تھوڑے علم دے اندر ایک گل آ جائے, شاید اضافہ ہوئے یا پہلے بھی سنی ہونی. حضرت نوح دا اصل نام سی عبد الغفار. قوم دے غم دے اندر, ایمان دی فکر دے اندر اتنے روندے ہیں, اتنے روندے ہیں, اتنے تڑپدے ہیں, کڑدے ہیں کہ انہاں دا لقب پہ گیا نوح. نوح دا معنی ہوتا ہے نوحہ کرنے والا, رونے والا. اصل نام سی عبد الغفار. اتنا غم سی پیغمبر نو, 950 سال تک پیغمبر نے اللہ دی توحید دا کم کیتا. کتنا؟ 9.5 صدیاں, 2-4 سال نہیں. پیغمبر گھبرائے نہیں. صبر, استقامت, تحمل ویکھو پیغمبر دا. 1 سال نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 40 نہیں, 100, پھر 200, 950 سال. اور بندے کتنے مسلمان ہوئے؟ 80 یا 82. ایک روایت دے اندر آتا ہے 18 بندے صرف مسلمان ہوئے. اللہ اکبر. اگر 18 والی روایت لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک صدی دے اندر صرف 2 بندے مسلمان ہوئے. لیکن پیغمبر نے ہمت آخر ایک دن پیغمبر نے دعا کی تھی, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. 29واں پارہ. ٹائم تھوڑا وگرنا میں تو مقام کھول کے دکھاؤں. میرا ٹائم ہے 2:45 تک. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اس دعا تو پہلے بھی پیغمبر نے ایک باری دعا منگی, اللہ انہاں تباہ و برباد کر. اللہ دی رحمت ویکھو, اپنے بندے نال پیار ویکھو. اللہ نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر,
تساں میرے کول دعا پہ کر دے او اللہ انہاں انساناں نو تباہ و برباد کر۔ اے میرے پاک پیغمبر بازار دے اندر جاؤ، ایک کبھار دی دکان تے جڑا مٹی دے برتن خود بنا کے پھر بیچدا ہے، اس نو جا کے آکھو انج کر ایک ڈنڈا اٹھا اپنے ہاتھ نال بنے ہوئے سارے انہاں برتناں نو چورا چور کر دے۔ اے بھائی اتنے پرا بہا دیو انہاں نو، میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں۔ پیار نال بھائی انہاں پر میں تھوڑا ڈسٹرب ہو رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ذہنی طور پہ مریض پھر ٹھیک ہے، میں ویسے کوئی ذکر شکر کر رہا ہے۔ اچھا حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے گئے کبھار دی دکان تے، اس نو جا کے کہندے ڈنڈا اٹھا اے تیری دکان تے جڑے برتن مٹی دے پین تیار شدہ انہاں سارے برتناں نو توڑ دے، چورا چورا کر دے۔ وہ کہندا ہے بابا جا جا اپنا کام کر، تیرا دماغ تا نہیں چل گیا، ہفتیاں دی میری محنت جنگل دے اندر گیا، مٹی ڈھو ڈھو کے لے آیا، مڑ مٹی نو چھاننے دے اندر پا کے صاف کردہ رہ گیا، مڑ پانی پا کے گندہ رہ گیا، مڑ سانچیاں دے اندر اپنے ہاتھ نال اس نو ڈھالدا رہ گیا، پھر لکڑیاں کٹ کے لیانیاں جنگل دے اندروں، مڑ آ کے بھٹیاں دے اندر اگ بال بال کے انہاں برتناں نو تیار کردہ رہ گیا۔ اج جدوں اے میری مہینیاں تے ہفتیاں دی محنت دے بعد اے برتن جڑے تیار ہوئے پے نا، تو کہنے ڈنڈا اٹھا کے انہاں نو توڑ دے، پاش پاش کر دے، جا جا اپنا کام کر، اپنا راہ لے، میں ایک برتن بھی توڑن واسطے تیار نہیں۔ نوح علیہ السلام واپس آئے، فوراً اللہ نے جبرائیل نو گھلیا، جبرائیل آ کے کہندے اللہ پوچھ دے نے کہ اس کبھار نے کی جواب دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کہندے اللہ میں گیا ہاں، میں اس دیاں منتاں کردہ رہ گیا، توڑ دے، لیکن وہ توڑن دے ارادے اس نے توڑن دا ارادہ نہیں کیتا، ایک برتن بھی اس نے توڑیا نہیں۔ اللہ نے فرمایا ویکھنا ایک کبھار اپنے ہاتھ نال بنے ہوئے مٹی دے برتناں نو توڑن واسطے تیار نہیں، اے سارے انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں بھی تا اس انسان نو اپنے قدرت والے حسین ہتھاں نال بناندا رہ گیا، میں ساری کائنات نو کلمہ کن نال پیدا کیتا، زمین و آسمان شمس و قمر نو، میں ایک ایک چیز نو میں کلمہ کن نال پیدا کیتا، لیکن جدوں واری آئی اس انسان دی، میں اللہ نے کن دا لفظ استعمال نہیں کیتا،
بلکہ میں اپنے قدرت والے حسین ہتھاں نال انسان نو بنیندا رہ گیا۔ اے میرے نو ایک بندہ ایک کبھار اپنے ہاتھ دے بنے ہوئے برتناں نو توڑن واسطے تیار نہیں، میں کیویں انہاں انساناں نو عذاب دے اندر مبتلا چا کراں۔ او میرے نو ذرا ہور محنت کرنا، ذرا ہور توحید دا پیغام پہنچانا، ذرا ہور تحمل تے حوصلہ کرنا۔ ویکھنا میرے بھائی اللہ دا کتنا پیار اپنے بندے نال۔ پیغمبر منگدا کھلا ہے لیکن اللہ کہندے نے ذرا صبر کر۔ کیا کر؟ صبر کر۔ حتیٰ کہ پیغمبر نے صبر نال پھر دعوت توحید دا پیغام پہنچانا شروع کر دیتا۔ پھر لمبا عرصہ گزر گیا، تنگ آ کے ایک دن پیغمبر، توجہ ذرا میرے وال، پیغمبر جدوں بھی توحید دا پیغام دیندے سن قوم مار دی آئی۔ روایت دے اندر آندا ہے کہ اتنے پتھر پیغمبر دے وجود تے پاندے ہیں کہ پیغمبر دا بڑھڑا وجود انہاں پتھراں دے اندر دب جاندا ہاں۔ جبرائیل آندے ہیں پیغمبر نو کڈن والا کوئی نال جڑے صحابی چند ہیں غریب ہیں، سارے وڈیرے تے سارے سردار پیغمبر دے مخالف سن، او غریب نیڑے نہ لا سکدے۔ حتیٰ کہ جبرائیل آندے ہیں او آ کے پیغمبر دے وجود نو پتھراں تو ہٹا کے مرم پٹی کر دے ہیں۔ پیغمبر جدوں گھر جاندے ہیں، گھر جدوں جا کے افاقہ ہوندا، تھوڑی طبیعت سنبھلی ہے، نوح علیہ السلام پھر بازار دے اندر چوکاں دے اندر ایو پیغام پہنچا دے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قوم مڑ مارنا شروع کر دیندی آئی، قوم ظلم و ستم کرنا شروع کر دیندی آئی۔ ایو معاملہ چلدا رہ گیا حتیٰ کہ 950 سال تک ایو معاملہ چلدا رہ گیا۔ ایک دن پیغمبر ٹوٹے دل نال کہندے نے، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ان تلاں دے اندر ہن تیل نہیں رہے، اللہ میں تیرے کولوں منگدا، اللہ ہن ایو جیا عذاب انہاں تے نازل کر جو ایک بندہ بھی زمین تے کافراں دا بچن نہ دے۔ اللہ نے فرمایا کشتی بنا میرا سونا، دعا قبول کر لئی اللہ نے۔ اللہ دی رسی ڈھلی بڑی ہے لیکن جدو پکڑن دا ارادہ کر رہے پھر کوئی بچ۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کشتی بنا۔ توجہ میرے وال، میں دلیل پیا دینا کہ ایمان بندے دے وجود دے اندر ہے تا کامیابی ہے، اگر ایمان نہیں تا کامیابی کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر نے کشتی بنائی، اللہ نے فرمایا کشتی بنا، جس دن ویکھے کہ شہر دے فلانے محلے دے فلانے تندور وچوں پانی ابلن شروع ہو گئے، اس دن سمجھ جائیں جو میرا عذاب دا آغاز ہو گیا۔ تو اپنے پیارے نو منن والے نو کشتی دے اندر سوار کر لویں، ہر حشرات دا ہر جانور دا ایک ایک جوڑا بھی کشتی دے اندر سوار کر لیں۔ کیوں جو میں اللہ نے جڑے عذاب دا ہن ارادہ چا کیتا ہے، اس عذاب دے اندر سکی نال سنی بھی رگڑی جائے گی، میں ایک جاندار دنیا دا زندہ نہیں رہن دینا، اوہی بچن گے او نو جڑے تیرے کس بیڑے دے اندر سوار ہونے۔ حتیٰ کہ ایک دن اس محلے دے تندور وچوں پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ دا عذاب آنا شروع ہو گیا، اپنے سارے صحابی نوح علیہ السلام نے سوار کر لے۔ قرآن کی کہندا ہے زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیتا، آسمان نے اپنا پانی انڈیلنا شروع کر دیتا۔ قرآن دے الفاظ سمجھے ہو؟ پانی بارش وسدی ہے، بارش
कतरा कतरा बूंद बूंद उंडेलों नहीं आता बंदा 10-15 किलो की बाल्टी भरे यकदम उसनू उल्टा देवे वो कतरा कतरा तले आंदा है। कुरान कहता है फल तकल, कुरान की कहता है फल तकल मा, इतना पानी जमीन ने उगलिया, आसमान ने इतना पानी उंडेलिया कि दोनों पानी मिल गए। 6 महीने तक जमीन पानी उगलती रह गई, आसमान पानी वसांदा रह गया, पलटता रह गया। 6 महीने तक अजाब उस कौमे नूह ते आंदा रह गया। पैगंबर बेड़े दे अंदर सवारे, पैगंबर दा बेटा किनान डुबकियां खला खांदा है पानी दियां फेटां ते मौजां दे अंदर। क्यों जू किनान ईमान कोलों खाली किए, तवज्जो है, किनान ईमान कोलों खाली, बेटा पैगंबर दा और पैगंबर भी जलीलुल कदर पैगंबर 9.5 सदियां तक अल्लाह दी तौहीद दा कम करन वाला पैगंबर। मैं कहंदा ना अज दी ज़बान दे अंदर कि उस ज़माने दे अंदर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो वड्डा पहुंचा कोई और बाबा कोई नाम। अगू बेटा किनान ईमान कोलों खाली है। पैगंबर रो के कहंदे या बुनैयर कब माना। 12वां पारा सूरह हूद दी आयत बैठा पढ़दा, ओ मेरा बचड़ा आजा 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 मेरे बेड़े दे अंदर सवार हो जा, कलमा तौहीद पढ़ ले, ईमान कबूल कर ले, बच जाएगा। लेकिन गैरुल्लाह ते नजर रखण वाला कुरान दी आयत कहंदी है पंजां दा पुजारी। 29वां पारा सूरह नूह कहंदा कि 5 दा पुजारी वद सुआ यहूस यऊक ते नसर दा पुजारी 5 ते नजर रखण वाला। ओ की कहंदा बाबा सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। ओ मेरा बाबा मैं तेरे बेड़े ते सवार नहीं होना, मैं तेरी कश्ती ते सवार नहीं होना। ओ वेदना पहाड़ दी चोटी, मैं पहाड़ दी चोटी ते चढ़ जावांगा, तेरा पानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अगू पैगंबर कहंदे ने ला आसिमल यौमा मिन अमरिल्लाह, ना ना मेरा बचड़ा आजा आजा, ए पानी सैलाब नहूं ए तां अल्लाह दा अजाब है और अल्लाह दे अजाब कोलों अज उसे बचना है जिहदे अंदर ईमान है। लेकिन बेटा मनिया नहीं। कुरान कहंदा तकरार खला होंदा 12वां पारा वहाला बैनहुमल मौजू फकान मिनल मुगरकीन। हजे बाप ते बेटे दी तकरार खली होंदी है कि दरमियान दे अंदर अल्लाह ने पानी दी एक मौज नू उठाया, पानी दी मौज दा पर्दा अल्लाह ने बुलंद कीता। तवज्जो है, तवज्जो है, यकीन करो कुरान दी एक आयत भी अग्गा टुरन नहीं देंदी। वक्त कम में कोशिश है भाई कुछ तुहाडे पल्ले पै जाए। हाला बैनहुमल मौज, अल्लाह ने दरमियान दे अंदर पानी दी मौज दा पर्दा क्यों पाया? ताकि पैगंबर नूं दूए मने बुढ़दा होया अपना पुत्र नजर, शफकत पिदरी है ना, बाप तो है ना, आखिर बाप है। पैगंबर दे दिल ते चोट ना लगे, अल्लाह ने अगू पानी दी मौज दा पर्दा पा दिता। की पा दिता? और ईमान पिया बनदा इत्थे उम्मत मुहम्मदिया दा कि पर्दियां दे पीछे जिंदा पैगंबर भी जान वेख। पर्दियां दे पीछे कोई चीज आ जाए वो गैब बन जाती है, और गैब जानन वाला कौन है? अल्लाह ही। यार फिर अल्लाह ही आख्या करो। गैब जानन वाला कौन है? जिंदा पैगंबर है। कौन है? बोले नूह अलैहिस्सलाम जिंदा है,
زندہ ہے، کشتی پہ سوار ہے، چند قدموں کے فاصلے پہ بیٹا ہے، پانی کی موج کا پردہ آیا، پیغمبر کو بیٹا دکھائی۔ آج یہ جھوٹا عقیدہ بنایا جا رہا ہے جی، قبر کے اندر پڑا ہوا بزرگ زندہ بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ کیا ہے؟ دیکھتا بھی ہے۔ اور یہ عقیدہ بیچاری سادی عوام مانتی چلی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن سیکھا نہیں، قرآن سیکھا نہیں، قرآن سمجھا نہیں، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میں پہلے کہتا ہوں، توجہ ہے جی، 200 دا ڈولا لین جائیے نا، اسا کبھار دی دکان تو کھڑکا کے بینے ہاں، کچا نہ نکلے، پلا نہ نکلے، کمزور نہ نکلے، میرے 200 بھرے ہوئے ضائع نہ چلے جان۔ لیکن اسا اپنے مولوی تے پیر و مرشد دے معاملے دے اندر اتنی اکھاں بند کر لینے ہاں کہ حضرت جو فرما دیں سچ فرماتے ہیں۔ کدی ایسا تحقیق نہیں کیتی کہ حضرت دا ایک قول قرآن دے مطابق ہے بھی صحیح یا نہیں، یا حضرت کو پوچھا کدی نہیں کہ حضرت سانو یہ جڑی گل پہ کر دے ہو کوئی دلیل قرآن وچ ہے یا نہیں، یا سونے محمد دے فرمان وچ ہے یا نہیں۔ اس حد تک جدوں آج ایسا خود گر گیا، مولوی نو آسانی ہو گئی ہے ایمان تے ڈاکہ مارن دی۔ قرآن کی کہنا ہے حال بینہم الموج، پانی کی موج اٹھی، وکان من المغرقین، کیا ہو گیا؟ بولے کیا ہو گیا؟ غرق۔ جدوں بیٹا غرق ہو گیا، توجہ ذرا میرے وال، اس ویلے پیغمبر دے دل تے چوٹ لگی۔ اللہ دے حضور پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، ندا لائی، اے میرے اللہ، میرا بیٹا ہے، میری نظراں دے سامنے تباہ و برباد پیا ہوندا ہے، اللہ میرے بیٹے نو بچا۔ کی کر؟ توجہ میری طرف، اے بھائی ستے پین انہاں جگاؤ، جاگو جی، توجہ میری طرف، اللہ میرے بیٹے نو بچا۔ منگن والا کون ہے؟ بولو یار، جواب دیو، منگن والا کون ہے؟ پیغمبر ہے، بڑا پیارا ہے، 9.5 صدیاں تک اللہ دی توحید دا کم کرن والا ہے، اللہ کو پیا منگدا ہے، اللہ میرے بیٹے نو بچا۔ 12واں پارا قرآن بھی ذات پیا کردا ہے، جدوں پیغمبر نے اللہ کو ندا کر کے اپنے بیٹے واسطے نجات منگی، اگوں اللہ نے فرمایا اے میرے نو خبردار جے اج دے بعد اپنے مشرک بیٹے واسطے دعائے مغفرت کیتی، میں تہاڈا نام نبوت دے رجسٹر وچوں کٹ کے کنان دیاں صفحاں دے اندر لکھ دیاں گا۔ اتنی جھڑکی اللہ دی کہ خبردار مشرک واسطے دعائے مغفرت، مشرک واسطے اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے، اللہ کی، میں آگے کہندہ ہوں نا توحید، یہ شرک جو ہے نا، یہ شرک صرف خطا نہیں، یہ غداری ہے۔ شرک کیا ہے؟ خطا نہیں، غداری ہے۔ مثال دیتا ہوں، جلدی سے سمجھنا۔ شام کو بندہ گھر آئے، بیوی کو کہے یار روٹی دے، بیوی روٹی سامنے رکھے، سالن میں مرچیں اتنی تیز کہ کھانے کے قابل، یہ خطا ہے۔ یہ کیا ہے؟ معاف ہو سکتی ہے نا؟ بولو، یہ ڈنڈا چاہ لیندے ہو، معاف ہو سکتی ہے نا؟ فجر ہوئی، کپڑے لایا استری کیتے ہوئے، وہ جی استری کیتے پر سڑ گئے، 3000 دا سوٹ تو ساڑ چھڑے، خطا ہے نا؟ معاف ہو سکتی ہے؟ بولو، ہو سکتی ہے نا؟ لون زیادہ پہ گیا، مرچاں زیادہ پہ گئی، سالن جل گیا، روٹی جل گئی، کپڑے خراب ہو گئے، کچھ بھی خطا ہو گئی، خطا ہے، معاف ہو سکتی ہے۔ بندہ آئے اللہ نہ کرے شام کو دفتر سے اپنے گھر
گھر کا دروازہ کھولے، دہلیز میں پہلا قدم رکھے، نظر پڑے کہ بیوی غیر مرد کے ساتھ میرے بستر زوجیت پر رنگ رلیاں منا رہی ہے، یہ معاف ہوگا؟ بولو، معاف ہوگا؟ کھانا معاف، جلانا معاف، کپڑے استری کرنا معاف، نمک مرچ کا تیز ہو جانا معاف، سب کچھ معاف ہو سکتا ہے، یہ کیوں نہیں معاف ہو رہا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ غداری ہے، وجہ یہ ہے غداری ہے۔ تیرا نکاح میرے ساتھ ہو چکا ہے، اس بستر زوجیت پر میرا حق ہے، یہ میرے حق میں تو غیر کو شریک کر کے بیٹھی ہے۔ بندہ کیا اٹھائے گا؟ کلاڑی اٹھائے گا، قتل کر دے گا، یہی بات ہے نا، یہی بات ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں بندے میں تیری خطائیں معاف کر سکتا ہوں، زمین سے آسمان تک سارا خلا گناہوں کا بھر کے لے کے آئے گا، میں معاف کر سکتا ہوں، ساری خطائیں معاف کر سکتا ہوں،